جی آگے سیدانی بھی کہتی ہیں، دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی۔ کہ دل میں تو میں بہت خوش تھی اور ظاہر میں بسورتی ہوئی اور رونی سی صورت بنا کر سب سے رخصت ہوئی۔ وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی، ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر یعنی دروازے کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا، وہی۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی، یعنی کہ ہوا میں اڑنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے۔ اندھیرے میں کیا نظر آتا؟ ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، ہاتھوں سے تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی کہ موئے جنات تھے نا، یہاں بھی دغا کیا کہ یہاں پر بھی دھوکہ کر گئے۔ تو سیدانی بھی کیا کہتی ہیں کہ جس وقت میں نے وہ انعام اکرام کی چیزیں دیکھیں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ تو کنکر پتھر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دل میں بہت زیادہ جلی کہ موئے کہتے ہیں مرنے کے لائق، ٹھیک ہے جی، کہ جنات تھے نا، یہاں بھی دغا کیا، یہاں بھی میرے ساتھ دھوکہ کر گئے، یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ خیر کہتے ہیں جی، خیر جان بچی لاکھوں پائے، خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں، تو کیا سمجھوں کہ بڑا انعام پایا۔ خیر خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو میں سمجھوں گی کہ یہی انعام ہے میرے لیے، بچ کے آ گئی ہوں۔ اور چپ کے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھڑی میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ کنکر پتھر کیا کیا؟ پردے کی جھڑی سے باہر پھینکنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہتے ہیں جی، قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے، آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا۔ کیا ہوا جی؟ آنکھ بند کرتے میں یعنی بہت جلدی گھر آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، ڈیوڑی میں کیا کیا؟ پالکی رکھی گئی، سواری رکھی گئی۔ چراغ جل رہا تھا کہ گھر کا چراغ جو تھا وہ جل رہا تھا۔ پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں؟ جوت بیٹے کہتے ہیں روشنی کو۔ چراغ کی جو جوت پڑی، چراغ کی جو روشنی پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جواہرات ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، ڈائمنڈ تھے وہ، جن کو وہ پتھر سمجھ کر پھینکتی رہی۔ تو کیا ہوا جی؟ بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، دو چار ننھے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا، سر پکڑ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوڑی نگوڑی کا لفظی معنی کم بخت، خود کو اب کوس رہی ہے کہ کم بخت، پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن کس کو کہہ رہی ہیں؟ میر صاحب کی بیوی کو، جن کو یہ سٹوری سنائی جا رہی ہے۔ لیکن بہن، تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے۔ ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا، ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا، مطلب طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی، افسردہ ہو گئی۔ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے۔ کتنے نگینے؟ 4 نگینے رہ گئے تھے۔ یہ بھی بیٹے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ اب وہاں پر بیٹے آپ ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ سیدانی بھی کہتی ہیں کہ کتنا وقت لگا مجھے وہاں پر، کہ اکیلی اگر وہاں پر کام کرتی تو مجھے تقریباً 1 سال لگ جاتا، ٹھیک ہے جی۔ تو 1 سال کہتے ہیں جی، کام ادھر تقریباً 1 سال جتنا کام کیا۔ لیکن یہاں پر صورتحال کیا ہے کہ جس وقت پرستان سے دوبارہ دنیا میں پہنچی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ یہ جس وقت گھر سے نکلی تھی، آپ کو یاد ہوگا سٹوری کے ابتدا میں کہ یہی کہا گیا تھا کہ یہ دم پر بونٹ پلاؤ اپنی پسند کا لگوا کر پکا کر پکنے کے لیے دے کر تو پھر نکلی تھی، پک رہا تھا ابھی، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہہ رہی ہیں گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئیں؟ خیر تو ہے کہ اتنی جلدی واپس آ گئی اور راستے سے واپس آ گئی ہو؟ میں نے دل میں کہا، لیجئے یکنا شدھ دو شدھ۔ یہ بھی بیٹے فارسی زبان کے الفاظ ہیں، یکنا شدھ دو شدھ، کہ 2 مصیبتیں اکٹھی آ جائیں تو اس وقت عام طور پر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، یکنا شدھ دو شدھ، ایک نہیں 2۔
تو پرستان میں خدا، اب سیدانی بھی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا لیجیے یکنا شد دو شد، پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ جی بیٹا یہ تھا آپ کا سبق پرستان کی شہزادی، جو مصنف اشرف صبوحی کی کتاب دلی کی چند عجیب ہستیاں سے لیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں بیٹے آپ لوگوں کو یہ سبق پورے کا پورا سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہ چیپٹر بیٹے ہر اعتبار سے انتہائی اہم ہے، آپ لوگوں نے اس چیپٹر پر خصوصی توجہ دینی ہے، چاہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہو، اقتباسات کی تشریح ہو، سبق کا خلاصہ ہو یا شارٹ کویسچن ہو، کسی بھی قسم کا سوال جو ہے اس چیپٹر میں سے آپ لوگوں نے ادھورا نہیں چھوڑنا۔ ہر سوال کو آپ لوگوں نے پوری توجہ سے یاد کرنا ہے، حل کرنا ہے، اور اس چیپٹر کو بار بار اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کے اندر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور اہم تراکیب کو لازمی طور پر جاننا ہے اور اس کا خلاصہ بھی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئیے اب اس سبق کی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹے ایکسرسائز میں سب سے پہلا جو سوال دیا گیا ہے وہ ہے عام روٹین کے مطابق جیسا ہوتا ہے جی، مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ تو سوال ہے جی سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ آپ سب جانتے ہیں جی، بڑا آسان جواب ہے کہ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا، درزن کا پیشہ اختیار کیا۔ سوال نمبر 2 ہے میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ اہم سوال ہے بیٹے، تو جواب اس کا کیا ہے جی؟ صحیح کہ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں سیدانی بی کی اس بات پر زیادہ خوش تھے کہ وہ بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ ایسی پابند شریعت اور ہنرمند انسانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو تیسرا سوال ہے جی پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ تو آپ جانتے ہیں جی کہ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کی شادی کے جہیز ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ سوال ہے جی بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ تو بادشاہ بیگم کا اصل نام آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں آج ہی کے سبق میں کہ اس کا نام تھا زمرد پری۔ ٹھیک ہے جی، سوال ہے آگے پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ تو پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جب سیدانی بھی ایک پھل توڑتی تو دوسرا فوراً اس کی جگہ پر نکل آتا، اور اسی طرح پھولوں اور کلیوں کو جو چکھا تو کیا تھی؟ مٹھائیاں تھیں، تو بہت زیادہ میٹھے تھے۔ یہ تھے بیٹے آپ لوگوں کے شارٹ کویسچن۔ آگے سوال ہے سیدانی بی نے پرستان کا تذکرہ دلچسپ انداز میں کیا ہے، آپ اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو خلاصہ آپ لوگوں نے بیٹے اس کا یاد کر لینا۔ آگے بیٹے ہیں ایم سی کیوز، تو ایم سی کیوز حل کرتے ہیں۔ سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ تو اس کے مصنف ہیں، تھرڈ آپشن پہ آپ ٹک کریں گے اشرف صبوحی۔ آگے ایم سی کیوز ہے جی قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کیا کرتی تھی؟ فورتھ آپشن پہ آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہے، کان پکڑتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا کس کام کے لیے؟ اے آپشن پہ آپ لوگ ٹک کریں گے، بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ایم سی کیوز ہے جی سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا، سیدانی بی کو کھانے میں کیا چیز پسند تھی؟ مرغوب پسند کو کہتے ہیں زردہ، بونٹ پلاؤ، فیرنی یا بریانی؟ جی آپ جانتے ہیں کہ جی سیکنڈ آپشن ٹک کریں گے، بونٹ پلاؤ۔ آگے چلتے ہیں ایکسرسائز کے اگلے سوال کی طرف۔ جی آگے بھی ایم سی کیوز ہے جی پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، کتنے بڑے تھے؟ بالشت بر، 6 فٹ، 1 فٹ یا گز بر؟ تو فرسٹ آپشن پہ آپ ٹک کریں گے، بالشت بر۔ اس کے بعد ہے جی پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ تو اس کا جواب ہے جی فورتھ آپشن پہ آپ ٹک کریں گے، جواہرات ملے تھے۔ آگے بیٹے سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل محاورات کو جملے میں استعمال کریں۔ یہ چونکہ بیٹے الفاظ کے معنی ہو چکے ہیں، آپ لوگوں نے جملوں میں اپنے طور پر اس کو استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح کالم بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ملا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور خالی جگہ آگے ہے جی، تو خالی جگہ کو بھی آپ لوگ بڑی ہی آسانی سے فل کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو خود حل کر لیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔